ہمارے علماء اور فقہاء کے اندر ایک بہت بڑے عالم فقیہ گزرے ہیں جن کی کتاب ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ فقہ کی مسائل کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ 12 سال کے عرصے میں انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، لکھا ہے کہ 12 سال تک انہوں نے روزے رکھے اور اس شان سے رکھے کہ گھر والے تو وہ جہاں اپنے کمرے میں جہاں یہ کتاب کی تصنیف میں مشغول تھے کھانا بھیج دیتے تھے، لیکن وہ کھانا وہ فقیر کو دیتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے۔ ان 12 سال تک روزہ رکھ کر کے انہوں نے یہ کتاب کی تصنیف کی اور گھر والوں کو بھی پتا نہیں چلا کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا دوسرے کو پتا نہیں چلتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سومو لی وانا عزیزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری عبادتوں کے ثواب کے متعلق حدیثوں میں کہ بھائی 10 گنا ثواب ملتا ہے، 70 گنا، 700 گنا، لیکن جو ہے روزے کا ثواب ایسا ہے کہ جو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ہی فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اس کا ثواب کتنا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ گویا یہ ایک عجیب و غریب عبادت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ عبادت اسی رمضان کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے روزے کا اور پھر روزہ والی عبادت جو ہے جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ کے مستقل فوائد ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، تمہارا مزاج اللہ سے نافرمانی کے سے بچنے کا بنے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یہ روزہ جو ہے نا تقویٰ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن میں اسی کو روزے کی خاصیت قرار دی گئی ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ روزے کے اندر تقویٰ کب آئے گا؟ جبکہ روزے کے تقاضوں کے مطابق ہم روزہ رکھیں گے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ وہ روزے کے درمیان آدمی کو چاہیے کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، بد نگاہی کا ارتکاب نہ کرے، زبان کی حفاظت کرے، زبان والے جو گناہ ہیں بد زبانی کے اس کا ارتکاب نہ کرے، کان کی حفاظت کرے، اپنے دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ یہ سب کیا ہے؟ گویا ان سب چیزوں کا اہتمام کرے گا تو روزے کا جو حقیقی فائدہ ہے اور جس مقصد کے لیے شریعت نے روزہ ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی تقویٰ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا مزاج اسی وقت پیدا ہوگا۔ ورنہ اگر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صبح سے شام تک بھوکے تو رہے، پانی بھی نہیں پیا، بیوی سے اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کی، لیکن بد نگاہی کا ارتکاب کرتے رہے، تو بیماری میں مشغول رہے، دن بھر ٹی وی دیکھتے رہے، گانا سنتے رہے، غیبتوں میں مشغول رہے، تو روزے کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ روزہ اس عبادت کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرتبہ فرمایا کرتے تھے، بھائی دیکھو آپ نے اپنے کمرے کے اندر اگر اے سی لگا رکھا ہے، ایئر کنڈیشنر، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اے سی کمرے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کی خاصیت ہے، لیکن ٹھنڈا کب کرے گا؟ جب کہ آپ کمرے کو بند رکھیں، کوئی کھڑکی، کوئی سوراخ، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہ رہے۔ اگر کوئی دروازہ کھلا ہوا رکھا، کھڑکیاں کھلی ہوئی رکھی، تو وہ اے سی پھر چلائیں گے اور صبح سے شام تک 24 گھنٹے چلائیں گے تو ذرہ برابر کمرہ ٹھنڈا ہونے والا۔ اور کوئی آدمی یوں کہ بھائی اے سی تو چلا ہے لیکن کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آپ نے تو دروازے اور کھڑکیاں باہر کی جو گرم ہوا ہے اس کے آنے کے لیے کھلی رکھی تھی، تو بڑا کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ اسی طریقے سے روزہ تو ہم رکھتے ہیں، کھانے پینے سے جماع سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لیکن آنکھ کی کھڑکی کھلی رکھتی ہے اور اس کے ذریعے سے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ زبان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ کان کی کھڑکی کھلی رکھی ہے اور اس کے ذریعے سے گانے سنے جا رہے ہیں، غیبت سنی جا رہی ہے، تو بھلا پھر اس روزے کا فائدہ کیسے ہوگا؟ تو حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں روزے کے حقوق کو بھی ادا کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی تمہارے جسم پر، جسم کے اعضاء بھی اس میں آ جاتے ہیں۔
روزے میں خالی بھوکا نہیں رہنا ہے، آپ کی آنکھ پر بھی روزہ فرض ہے، اس آنکھ کو آپ کو بدنگاہی سے بچانا ہے، اور زبان پر بھی روزہ فرض ہے، زبان کو بدزبانی سے بچانا ہے، کان پہ بھی روزہ ہے، کان کو جو ہے غلط باتیں سننے سے بچانا ہے۔ یہ روزے کا حقیقی فائدہ اسی وقت ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے جو رمضان کے متعلق ہدایتیں دیتے تھے، اس میں خاص طور پر پہلے تو یہ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ تم پر سایہ فغن آ رہا ہے، ایک مہینہ تو بڑا عظمت والا ہے، بڑا برکت والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ، 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے، ایک آدمی 83 سال اور 4 مہینے تک عبادت کرے جو ثواب ملے گا، ایک رات کی شب قدر میں عبادت کا اتنا ثواب۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں فضائل رمضان میں کسی صاحب قسمت کو ایسی شب قدر 10 مل جائے تو سمجھو کہ 850 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، آدمی ہم لوگ اس کو حاصل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے جاگتے ہیں، لوگ جاگتے تو ہیں شب قدر کا نام لے کر، لیکن سائیکلیں چلائیں گے چوک سے اسٹیشن پہ، اب سائیکلیں تو نہیں رہی تو اب تو بائک کے اوپر یہاں سے جائیں گے ادھر جو ہے نا وہ کنارے کی طرف جمت جائیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے شب قدر کو وصول کر رہے ہیں، شب قدر وصول کی جا رہی ہے، اپنے آپ پر بہت لاتا جا رہا ہے۔ اس لیے اصل تو یہ ہے شب قدر ہی کیا، پورے رمضان کا مہینہ ہمیں اس طرح گزارنا ہے کہ ایک گناہ کا بھی ہم سے ارتکاب نہ ہو۔ کوشش کرو، طے کرو، عزم کرو کہ رمضان کا مہینہ ہم ایسے گزاریں گے کہ ہم سے ایک گناہ کا بھی صدور نہیں ہوگا، ایک گناہ بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی جس طرح رمضان کا مہینہ گزارتا ہے سال پر اس کا پورا اثر گناہ کا، آپ نے رمضان میں گناہ کا ارتکاب کیا، رمضان میں کسی کے ساتھ لڑائی کی تو سال تو لڑائی میں گزرنے والا ہے، رمضان میں اور گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ گناہ ہی سال بھر میں ہوتا رہے گا۔ اب آپ بچائیں گے ان برائیوں سے تو سال بھر میں اس سے حفاظت کی توفیق ہوگی۔ تو بہرحال لعنت القدر کیا وصول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائک پر بیٹھ کر ادھر ادھر تفریح کرتے رہے، اتنے آسان تو یہ ہے۔ دیکھو کہ رات کے اندر 2 نمازیں آتی ہیں، مغرب اور فجر تو صبح صادق کے بعد وہ تو دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ گویا آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ کوئی بھی مغرب اور عشاء کی نماز اس کی جو ہے جماعت کے بغیر نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں افطاری کے نام سے ایسے مشہور ہوتے ہیں کہ مغرب کی نماز تو افطاری کی نظر ہو جاتی ہے، اور پوری نماز جماعت نہ چھوٹے تو کم سے کم 1-2 رکعت تو لوگوں کی جاتی ہے۔ گویا افطاری اتنی ضروری ہے کہ یہ چھوٹ نہیں سکتی، بھلے جماعت ہماری جاوے یا 1-2 رکعتیں جاوے، حالانکہ ایک رکعت تو کیا خالی تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جس سے نماز شروع کی جاتی ہے وہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس لیے اس کا میں تو کہا کرتا ہوں کہ پوری رات نہ جاگو، کچھ بات دیکھو، ليلة القدر وصول کرنے کے لیے ہم نے اپنے طور پر ایک جو سلیبس اور نظام بنایا ہے، اس کے مقابلے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت عام طور پر لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ شہری افطاری کر کے آئیں گے، نماز پڑھ کے گھر جائیں گے تو گھر کھائیں گے، مسجد بازی ہوگی، عشاء کا وقت اذان ہوگی، تو بہترین مقصد تھا آپ کی طبیعت بھی کیا ہے، بالکل جو ہے فروش ہے، آپ مغرب کے بعد جو ہے وہاں مسجد ہی میں رہ کر کے اوابین، تلاوت، دعا وغیرہ میں مشغول رہیں۔ یہ 1-1.5 گھنٹہ ملتا ہے، اس گھنٹے 1.5 گھنٹے کو اگر عبادت ہے، اس سے بہتر وصول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بعد میں تراویح کے بعد سو جاؤ تھوڑی دیر، پھر ذرا تھوڑی آنکھ لگنے کے بعد تو آرام مل گیا، پھر اٹھ کر کے مشغول ہو جاؤ۔ لیکن نہیں، ہمیں تو عبادت تھوڑی کرنی ہے، خالی عبادت کی نمائش کرنی ہے،
اس لیے ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں. ضرورت تو اس کی ہے کہ ایک ایک لمحہ وصول کرنے کا اہتمام کیا. اپنے بزرگوں کو دیکھا رمضان کے اندر کہ مغرب سے عشاء تک وہ کسی سے بات کرنے کے روادار نہیں. عموماً وہ نوافل کے اندر ہی شیخ کو دیکھا, حضرت مفتی صاحب کو دیکھا اور بزرگوں کو دیکھا, بس وہ عوامین اور اس میں ایسے مشغول رہتے تھے نوافل میں عشاء تک. بہرحال جو بہترین وقت ہے عبادت کا, اور تراویح کو بھی پورا جی لگا کر کے پڑھنا ہے. اسی حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا اور تراویح کو سنت قرار دیا. تو تراویح کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہم لوگ کا کسی بھی طرح کی سرکار پوری ہونی چاہیے جو ہے نا, اسی لیے پورے شہر کی خبر نکالتے ہیں کہاں جو ہے کم سے کم وقت کے اندر تراویح پوری. فلاں مسجد کے اندر 20 منٹ میں 25 منٹ میں امام صاحب ثواب آ رہا, وہاں